پیدائش 33 باب۔ اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیہا اور راحیل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے، اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے، اور لیہا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راحیل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا، اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا، اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا، اور عیساؤ سے ملنے کو دوڑا، اور اس سے بغل گیر ہوا، اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا، اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے ہیں۔ تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر لیہا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے۔ آخر کو یوسف اور راحیل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، یہ کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ تب عیساؤ نے کہا، میرے پاس بہت ہے، سو اے میرے بھائی، جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے۔ یعقوب نے کہا، نہیں، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے، اور تو مجھ سے راضی ہوا۔ سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ غرض اس نے اسے مجبور کیا، تب اس نے اسے لے لیا، اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں، اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا۔ اس نے اسے جواب دیا، میرا خداوند جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں۔ اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی۔ سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے، اور میں چوپایوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداوند کے پاس شیر میں آ جاؤں گا۔ تب عیساؤ نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں۔ اس نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خداوند کی نظر کرم میرے لیے کافی ہے۔ تب عیساؤ اسی روز الٹے پاؤں شیر کو لوٹا، اور یعقوب سفر کرتا ہوا سکات میں آیا اور اپنے لیے ایک گھر بنایا، اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے۔ اسی سبب سے اس کا نام سکات پڑ گیا۔ اور یعقوب جب فدان ارام سے چلا تو ملک کینعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح سلامت پہنچا، اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے، اور زمین کے جس خطہ پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اس نے سکم کے باپ ہمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا، اور اس نے اس کا نام ایللہ اسرائیل رکھا۔ پیدائش 34 باب۔ اور لیہا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی۔ تب اس ملک کے امیر حوی ہمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا، اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے ذلیل کیا، اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا۔
اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کی، اور سکم نے اپنے باپ ہمور سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے لیے بیاہ لا دے، اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی دینا کو بے حرمت کیا ہے، پر اس کے بیٹے چوپایوں کے ساتھ جنگل میں تھے، سو یعقوب ان کے آنے تک چپکا رہا۔ تب سکم کا باپ ہمور نکل کر یعقوب سے بات چیت کرنے کو اس کے پاس گیا، اور یعقوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے۔ یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غضبناک تھے، کیونکہ اس نے جو یعقوب کی بیٹی سے مباشرت کی تو بنی اسرائیل میں ایسا مکروہ فعل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا۔ تب ہمور ان سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا سکم تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے، اسے اس کے ساتھ بیاہ دو، ہم سے سمدھیانہ کر لو، اپنی بیٹیاں ہم کو دو اور ہماری بیٹیاں آپ لو، تو تم ہمارے ساتھ بسے رہو گے، اور یہ ملک تمہارے سامنے ہے، اس میں بود و باش اور تجارت کرنا اور اپنی اپنی جائیدادیں کھڑی کر لینا۔ اور سکم نے اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے، پھر جو کچھ تم مجھ سے کہو گے میں دوں گا، میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا مہر اور جہیز تم مجھ سے طلب کرو دوں گا، لیکن لڑکی کو مجھ سے بیاہ دو۔ تب یعقوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینا کو بے حرمت کیا تھا، رعایا سے سکم اور اس کے باپ ہمور کو جواب دیا، اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نامختون مرد کو اپنی بہن دیں، کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے، لیکن جیسے ہم ہیں اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ کہ تمہارے ہر مرد کا ختنہ کر دیا جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے، اور ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے، اور تمہاری بیٹیاں لیں گے، اور تمہارے ساتھ رہیں گے، اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے۔ اور اگر تم ختنہ کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے۔ ان کی باتیں ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو پسند آئیں، اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی، کیونکہ اسے یعقوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا، اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا۔ پھر ہمور اور اس کا بیٹا سکم اپنے شہر کے پھاٹک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں، پس وہ اس ملک میں رہ کر سوداگری کریں، کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت گنجائش ہے، اور ہم ان کی بیٹیاں بیاہ لیں اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں، مگر فقط اس شرط پر کہ ہم میں سے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے جیسے ان کا ہوا ہے۔ کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے؟ ہم فقط ان کی مان لیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے۔ تب ان سبوں نے جو اس کے شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے ہمور اور اس کے بیٹے سکم کی بات مانی، اور جتنے اس کے شہر کے پھاٹک سے آمد و رفت کرتے تھے ان میں سے ہر مرد نے ختنہ کرایا۔ اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینا کے دو بھائی شمون اور لاوی اپنی اپنی تلوار لے کر نگہبان شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا، اور ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا، اور سکم کے گھر سے دینا کو نکال لے گئے۔ اور یعقوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے اور شہر کو لوٹا، اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا۔ انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت میں تھا لے لیا۔
اور ان کی سب دولت لوٹی اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا، اور جو کچھ گھر میں تھا سب لوٹ گھسوٹ کر لے گئے۔ تب یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا کہ تم نے مجھے کڑھایا، کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فریزیوں میں نفرت انگیز بنا دیا، کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں، سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ کسبی کی طرح برتاؤ کرتا